السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. سورۃ المرسلات جو 29ویں پارے کی آخری سورت ہے، اس کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں بالتوفیق بید اللہ تعالی۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے سوائے اس حدیث کے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضلت بالمفصل فرمایا کہ مجھے سابقہ انبیاء کی کتب پر ایک فضیلت دی گئی قرآن پاک میں، اور وہ ہے قرآن پاک کا مفصل حصہ جو سورہ قاف سے سورۃ الناس تک ہے۔ اور ویسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا کی ایک غار میں تھے، نبی علیہ السلام نے ہم پر سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی، اسی سورت کی، اور ابھی آپ کے دہن مبارک میں اس سورت کی تازگی موجود تھی، یعنی فارغ ہوئے ہی تھے کہ ایک سانپ ہم پر کودا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقتلوہا، اس کو قتل کر دو۔ تو صحابہ اٹھے اسے قتل کرنے کے لیے، مگر وہ سانپ غائب ہو گیا، کسی بل وغیرہ میں داخل ہو گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقیہ شرکم کما وقیتم شرہا، وقیت شرکم کما وقیتم شرہا، کہ وہ سانپ تمہارے شر سے محفوظ ہو گیا، بچ گیا، جیسا کہ تم اس کے شر سے بچ گئے، یعنی نہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکا اور نہ تم اسے قتل کر کے اس کو نقصان پہنچا سکے۔ یہ ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور بخاری ہی میں ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے، انہوں نے ایک بار یہی سورہ مرسلات پڑھی اور ان کی والدہ ام الفضل رضی اللہ عنہ، انہوں نے بڑے شوق اور بڑی رغبت کے ساتھ ان کی تلاوت کو سنا اس سورہ مبارکہ کی، اور جب یہ فارغ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری اس تلاوت نے مجھے نبی علیہ السلام کی تلاوت یاد دلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سورہ مرسلات پڑھی۔ وہ نماز انہوں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھی اور فرماتی ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری نماز تھی جو ہم نے آپ کے پیچھے پڑھی، اور اس کے کچھ
عرصے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے اپنے انتقال سے کچھ دن قبل مغرب کی جماعت کرائی اور سورہ مرسلات پڑھی۔ یہاں ایک اور بات کہی جا سکتی ہے کہ نامعلوم یہ بات کہاں سے نکلی ہے کہ مغرب کا وقت تنگ ہوتا ہے، ایک تو اذان ختم ہوتے ہی جماعت کھڑی کر دی جائے اور چھوٹی صورتیں پڑھی جائیں۔ یہ فکر کہاں سے آئی واللہ عالم، لیکن نبی علیہ السلام کی احادیث سے مغرب میں طویل قرات کے بہت سے واقعات ملتے ہیں، جیسے یہ حدیث ہم نے پڑھی۔ اب سورہ مرسلات ان 2 رکوع پر مشتمل ہے، کوئی چھوٹی صورت نہیں ہے، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں جنگ بدر میں، میدان بدر میں آپ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور مغرب کا وقت ہوا تو آپ نے صحابہ کو جماعت کرائی اور سورہ طور پڑھی۔ سورہ طور تو خاصی طویل سورت، تو یہ فکر قابل قبول نہیں ہے کہ مغرب کا وقت تنگ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام مغرب کی اذان کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے اور صحابہ پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی یہ قرات اتنی طویل مغرب کی، تو یہ وقت کا تنگ ہونا، چھوٹا ہونا، یہ بات نہ درست ہے نہ ثابت ہے واللہ اعلم۔ اور ایسے بھی مغرب کا وقت عشاء تک ہے، تو تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے مغرب اور عشاء کے مابین، تو یہ وقت تنگ کہاں سے ہوا؟ تو اس سورت کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا۔ یہ واو قسمیہ ہے، اور مرسلات مرسلۃ کی جمع ہے۔ مرسلہ کا معنی چلائی ہوئی ہوا یا چھوڑی ہوئی ہوا، اور مرسلات جمع ہے، تو اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کی قسم کھا رہا ہے۔ عرفاً جو چھوڑی جاتی ہیں، چلائی جاتی ہیں مسلسل، جو چلائی جاتی ہیں مسلسل، عرفا اس میں تسلسل کا اور تواتر کا معنی ہے۔ وہ عرب کہتے ہیں کہ صار الناس الی فلان عرفاً، کہ لوگ گئے فلاں شخص کے پاس عرفاً، یعنی پے در پے، یکے بعد دیگرے، متواتر۔ تو یہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت جو تواتر سے چلتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور ہمارے بیچ میں موجود ہے، جس کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ بہت بڑی اس کی ایک نشانی بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ یرسل الریاح قرآن پاک میں، یا ارسلنا الریاح لواقح، بالکل اسی آیت کا یہ ترجمہ ہے جو دوسرے مقام پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے امر سے چلائی ہوئی ہوائیں جو تسلسل سے چلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کی قسم فرماتا ہے، اور فرمایا کہ فالعاصفات عصفا، اور قسم ان ہواؤں کی جو شدت کے ساتھ چلتی ہیں۔ شدت میں 2 معنی ہیں، ایک معنی تیزی سے چلنا جیسے آندھی ہوتی، اور دوسرا جب وہ چلتی ہے تیزی سے تو اس میں شدید آوازیں بھی آتی، بر و بحر میں، خشکی میں یا تری میں سفر کر رہے ہوں آپ پانی کی کشتی یا جہاز پر، اور طوفانی ہوائیں چلتی ہیں تو ان کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ تو فالعاصفات عصفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو شدت سے چلنے والی ہیں، عصفا شدت سے چلنا۔ تو اس شدت میں 2 چیزیں ہیں، ایک شدت سے چلنا،
طوفانی شکل اختیار کر کے، اور دوسرا آواز پیدا کرنا، اور یہ دونوں چیزیں بڑی خوفناک ہیں۔ والناشرات نشرا، اور قسم ان ہواؤں کی جو پھیلانے والی ہیں، نشرا پھیلانا، یعنی بادلوں کو، یعنی ہوائیں بادلوں کو منتقل کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے امر سے، اور بادل ان ہواؤں کی وجہ سے منتقل ہوتے ہیں، اور جہاں اللہ کا امر ہوتا ہے وہاں جا کے برستے ہیں۔ تو یہ بادلوں کا منتقل ہونا بھی یہ ہوا کی تاثیر سے۔ تو والناشرات نشرا، اور قسم ان ہواؤں کی جو پھیلانے والی ہیں، یعنی بادلوں کو، نشرن پھیلانا، اور اس پھیلانے کا فائدہ کیا ہے کہ بادل جہاں اللہ کا امر ہوتا ہے وہاں پہنچ کر برستے ہیں اور اس علاقے کو سیراب کرتے ہیں۔ فالفارقات فرقا، یہ 3 قسمیں ہواؤں کی تھیں، اور بعض علماء نے یہ تینوں قسمیں ملائکہ کی ذکر کی ہیں کہ یہ تینوں کام ملائکہ کے ہیں، یعنی وہ ان ملائکہ کی قسم جو لطیف اور ہلکی ہوائیں چلاتے ہیں، ان ملائکہ کی قسم جو شدید ہوائیں چلاتے ہیں، اور ان ملائکہ کی قسم جو ایسی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور بادلوں کو پھیلاتی ہیں تاکہ بادل اپنی مقررہ جگہ جا کر اللہ کے امر سے برسیں اور اس علاقے کو سیراب کریں۔ لیکن جمہور مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ یہ تینوں قسمیں ہواؤں کی، اور آگے 2 قسمیں جو ہیں وہ ملائکہ کی۔ فالفارقات فرقا، ان ملائکہ کی، فرشتوں کی قسم جو جدا کرنے والے ہیں، جدا کرنا، ملائکہ جدا کرنے والے ہیں، جدا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے امر سے وہ پیغام لاتے ہیں جو پیغام حق و باطل میں فرق کرتے ہیں، حق کو باطل سے جدا کرتے ہیں اور حق و باطل میں تمیز کرتے ہیں ملائکہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایسے پیغام بھی لاتے ہیں، ایسے امر بھی لاتے ہیں، ایسی نشانیاں بھی لاتے ہیں جن سے حق و باطل میں فرق ہو سکے اور حق باطل سے نمایاں ہو جائے، اور گاہے بگاہے یہ نشانیاں سامنے آتی ہیں اور جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ ملائکہ کا ایک کردار کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فیصلے لانے والے جو فیصلے یقیناً حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، ان ملائکہ کی قسم جو ڈالنے والے ہیں ذکر کو، ذکر سے مراد قرآن یا وحی، یعنی لانے والے اللہ تعالیٰ کے امر سے، اور نیچے ڈالنے والے، پہنچانے والے ملائکہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام لانے والے، اللہ تعالیٰ کے اوامر لانے والے۔ تو ملائکہ چونکہ انبیاء کی طرف وحی لے کر آتے ہیں، یا بعض علماء کا خیال ہے کہ ملقیات سے مراد جبریل امین ہے، جو اصل وحی کے فرشتے ہیں جو وحی پہنچانے پر مامور ہیں۔ تو اس میں اشکال یہ ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، ملقیات، ملقیات ان کی جمع ہے، اور جبریل تو ایک شخصیت ہے، تو ایک فرد واحد پر جمع کا اطلاق کیوں؟ تو اس کا جواب یہ کہ جمع برائے تعظیم ہے، برائے تفخیم، ان کے اجلال اور ان کے اکرام کی خاطر، ان کی تشریف کی خاطر ان پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ جیسے نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا، کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح کی قوم نے جھٹلایا مرسلین کو، تو مرسلین جمع ہے، حالانکہ نوح فرد واحد ہے،
تو یہ تعظیماً اکراماً ان کی اس خدمت کے اعتراف میں کہ انہوں نے تقریباً 1000 سال اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی اور بڑے صبر کے ساتھ بیان کی. تو فالملقیات ذکرا، قسم ان فرشتوں کی یا جبریل امین کی جو ڈالنے والے ہیں ذکر کو، نصیحت کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، عذراً او نذرا، بطور عذر یا بطور ڈراوے کے. عذر سے مراد یہ ہے کہ ایسا کلام ہے، یہ ایسا ذکر ہے یہ کہ کسی بندے کا کوئی عذر نہیں چھوڑا اس کلام نے کسی اعتبار سے، دین کی کاملیت کے اعتبار سے یا دین کی صراحت اور وضاحت کے اعتبار سے، یا اس کے احکام کے بابرکت ہونے کے اعتبار سے. کوئی عذر باقی نہیں، ایسا کلام جو سارے عذر ختم کرنے والا ہے. اور نذرا، ڈرانے والا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اور قرآن کو نہیں مانتے، انکار کرنے والے ہیں. یا عذراً کا ایک معنی کہ یہ کتاب مقدس جو ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے، یہ اہل حق کے لیے عذر پیدا کرتی ہے اور ان کے جو اعذار یا ان کے عذر جو ہیں ان کا اہتمام کرتی ہے. بڑی آسان نصیحت ہے یہ. مثلا مریض ہے تو اس کی نماز کا معاملہ، اس کے وضو کا معاملہ، مسافر ہے، روزے کا وغیرہ وغیرہ، تو ان اعذار کو اہل حق کے لیے قبول کرنے والی وحی. اور نذر کا معنی جو اہل باطل ہیں ان کو ڈرانے والی، جو قبول نہیں کرتے انہیں، جو ان کا انجام بد ہے، ہیبت ناک انجام، اس سے متنبہ کرنے والی. انما توعدون لواقع، یہ پیچھے 5 قسمیں گزری ہیں، یہ جملہ ان قسموں کا جواب ہے. انما توعدون لواقع، جواب قسم ہے. بے شک جو، ان الگ ہے اور ما الگ ہے. ان حرف تحقیق، حرف تاکید، اور یہ ما موصولہ ہے، ما موصولہ. یہاں اشکال یہ ہے کہ ان اور ما دونوں کو ملا کر لکھا گیا ہے، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب ما موصولہ ہو اور اس سے قبل ان ہو تو ان الگ لکھا جائے گا اور ما الگ. یہاں ملا کر لکھا گیا ہے. اس کا جواب یہ کہ جو اس تنزیل کی کتابت ہے اسی طرح ہم تک پہنچی. قاعدہ یہی ہے، لیکن جس طرح یعنی عرب سے اور جو سلف صالحین ان سے اس آیت کریمہ کی کتابت ہوئی اسی طرح ہم تک پہنچی. تو انما توعدون لواقع، بے شک جو، یہ ما موصولہ، جو توعدون، وعدہ کیے جاتے ہو تم. یہ توعدون مجہول کا صیغہ، یعنی تم جو وعدہ کیے جاتے ہو. کیا وعدہ؟ قیامت کا وقوع، قیامت کا قیام، حساب و کتاب، جنت اور جہنم کے داخلے. جو تم وعدے کیے جاتے ہو، لواقع، یہ لام تاکید ہے، وہ یقیناً واقع ہونے والا ہے. جو وعدہ تم کیے جاتے ہو قیامت کے قائم ہونے کا، حساب و کتاب کے جاری ہونے کا، وہ ضرور بضرور واقع ہونے والا ہے. یہ لام تاکید کا. تو کلام بڑا موقد ہے. ان حرف تحقیق، اور پھر توعدون میں یعنی وعدہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ تعالیٰ سے پختہ، زیادہ پختہ وعدہ کون کر سکتا ہے؟ اور لواقع جو خبر ہے انا کی، اس پر لام تاکید داخل ہے. ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، یعنی قیامت کے وقوع کے تعلق سے اور حساب و کتاب کے تعلق سے،
وہ واقع ہونے والا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اور جب وہ واقع ہوگا اس وقت کیا حالات ہوں گے؟ جب قیامت کا وقوع ہوگا تو کیا حالات ہوں گے؟ فرمایا کہ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب النجوم، نجم کی جمع ستارے، طُمِسَتْ بے نور کر دیے جائیں گے، یہ ستاروں کا نور چھین لیا جائے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، یعنی قیامت کا وقوع سن لو، قیامت جب قائم ہوگی ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا، جیسے سورہ نبا میں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کو کھولا جائے گا اور وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، تاکہ جو آسمان کے فرشتے ہیں وہ نیچے کو اتر آئیں اور جو قیامت کے وقوع کے معاملات وہ اپنے ہاتھ میں لیں۔ تو آسمانوں کو کھول دیا جائے گا اور آسمانوں سے فرشتوں کو اتار دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو کھولا جائے گا، پھاڑا جائے گا اور دروازے بنا دیا جائے گا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور آخری مرحلہ یہی ہے کہ آسمان بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ کو، جبال جبل کی جمع، پہاڑوں کو، نصفت، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اصل نصف کا معنی جو ہے وہ ہے جڑ سے اکھیڑنا، اور جڑ سے اکھیڑ کر اوپر لے جانا۔ یعنی قیامت کا وقوع اتنا شدید اور خوفناک کہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہمارے سامنے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں، انہیں جب قیامت قائم ہوگی جڑ سے اکھیڑا جائے گا، اوپر بلند کیا جائے گا، اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کیے جائیں گے، حبا منصورہ، یعنی پیس کر ان کو پھینکا جائے گا اور بالکل مٹی کے ساتھ مل جائیں گے، اور زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، نہ کوئی گڑھا ہوگا اور نہ کوئی ٹیلا یا پہاڑ، بالکل ہموار زمین۔ تو وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑوں کو جڑوں سے اکھیڑ کر اوپر بلند کیا جائے گا اور پھر ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسول اقتت، لائے جائیں گے وقت مقررہ پر، جو ان کے لائے جانے کا مقرر وقت ہے۔ یہ اقتت اصل میں وقتت ہے، وقت یوقت توقیتا، اور واو اگر اس پر ضمہ ہو تو اس کو حمزہ سے تبدیل کرنا جائز ہے، تو وقتت سے اقتت بن گیا۔ تو اس میں وقت کا معنی ہے، جب رسول لائے جائیں گے اپنے وقت پر، جو وقت مقررہ ان کے لائے جانے کا۔ کیوں لائے جائیں گے؟ تاکہ آ کر شہادت دیں، گواہی دیں اپنی اپنی امتوں کی، یعنی قیامت کے دن یہ گواہیاں قائم ہوں گی۔ امم سابقہ جو منکرین اور مکذبین اور کفار ہوں گے، وہ شروع میں انکار کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، تو اللہ رب العزت اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرے گا۔ یہ بھی ایک قسم کا اعجاز ہے، اور امت محمدیہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ گواہی دیں گی، اور وہ گواہی ساری قوموں کے لیے بڑا تعجب کا باعث ہوگی۔ یہ تو امت بعد میں آئی تھی، انہیں پہلے کے احوال کا علم کیسے ہو گیا؟ تو بتائیں گے کہ ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا، اور قرآن پاک یہ سابقہ اقوام اور سابقہ جو قومیں گزری ہیں ان کے قصے بیان کرنے والی کتاب ہے، اور یہ علم ہمیں کتاب اللہ سے ہوا، قرآن پاک سے ہوا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو لایا جائے گا ان کے وقت مقررہ پر، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے
مؤخر کیے گئے. کس دن کے لیے مؤخر کی؟ یہ استفہام ہے، اور یہ استفہام اپنے اصل معنی میں نہیں ہے. اس سے مراد استفسار نہیں ہے، مراد تقریر ہے اور تعجب پیدا کرنا، اور اس قضیے کو، اس معاملے کو پختگی اور مضبوطی سے ذکر کرنا کہ ذرا غور تو کرو وہ کس دن کے لیے مؤخر کیے گئے، اور یہ معاملے کس دن پر چھوڑے گئے. رسولوں کا آنا، گواہی دینا، اور پھر قوموں کے جو افعال اور جو امور ہیں ان کا سامنے آنا، یہ سارے امور کس دن کے لیے چھوڑے گئے؟ یوم الفصل، یوم فصل کے لیے، فیصلے کے دن کے لیے. یوم فصل سے مراد جس دن فیصلے ہوں گے لوگوں کے درمیان، جنت اور جہنم کے فیصلے، حق اور باطل کے فیصلے، اس دن کے لیے یہ سارے امور چھوڑے گئے اور مؤخر کیے گئے. اور یہ بات بڑی خوفناک ہے. آج دنیا میں کوئی انسان کسی گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس کو دنیا میں سزا مل سکتی ہے، مگر دنیا میں اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا. تو اس کا معاملہ کس دن کے لیے رکھا گیا ہے؟ پھر ایک بندہ زیادتی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پکڑ لے، اور پکڑتا بھی ہے، لیکن اکثر معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا. تو کیوں چھوڑا گیا اسے؟ اس کا معاملہ سزا کا مؤخر کیوں کیا گیا؟ یہ قیامت کے دن کے لیے. بڑی یہ خوفناک حقیقت. سزا اگر دنیا میں مل جائے تو دنیا کی سزا قابل برداشت ہے، لیکن سزا کو اگر مؤخر کر دیا جائے روز آخرت کے لیے تو پھر وہاں کا حساب اور جزا اور سزا بڑا خوفناک اور خطرناک معاملہ ہوگا. اگر دنیا میں آپ نے کسی کو تھپڑ مار دیا تو اس کا بدلہ دنیا میں ہو سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو مؤخر کر دیا، اٹھا دیا کہ ایک دن آئے گا ان کو جمع کر کے اس کا حساب لوں گا. پھر حساب کتنا خوفناک ہوگا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب مظالم کا تصفیہ اللہ تعالیٰ کرے گا تو ہم تو خالی ہاتھ ہوں گے، تصفیہ کی صورت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالحسنات والسیئات، قیامت کے تصفیے کی صورت جو ہے وہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ ہوگی. جو ظالم ہے اس کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اور معاملہ اگر پورا نہ ہوا تو مظلوم کے گناہ ظالم کو دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ حلیم ذات ہے، بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کرنے والی ذات، بہت زیادہ صبر کرنے والی ذات. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما احد اصبر علی اذى سمعہ من اللہ یدعونہ الولد ثم یعافیہم ویرزقہم. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کون ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں سے اذیت کی باتیں سنتا ہے اور صبر کرتا ہے، فوری انتقام نہیں لیتا. یہ معاملہ کیوں ہے؟ تاکہ اس معاملے کو مؤخر کرے قیامت کے دن کے لیے. بلکہ اللہ رب العزت جو شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت بھی دیتا، رزق بھی دیتا، کہ چاہے تو بدلہ لے لے، پکڑ لے. اور دنیا میں ایسے انسانوں کو انتہائی عبرتناک سزا دے دے مگر نہیں پکڑتا. تو یہ سارے معاملے اللہ تعالیٰ مؤخر کرتا ہے قیامت کے دن کے لیے، لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کیا جانیں کہ یوم الفصل کیا ہے. یہ ایک طرح کی تاکید کہ وہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہے. تو دنیا کے سارے معاملے اس دن کے لیے اٹھا رکھے گئے، اس دن فیصلے ہوں گے، اور بڑے وہ خطرناک فیصلے ہوں گے.
تو یہ تکرار جو ہے، یہ تکرار ایسے مقامات پر جہاں وعید ہو یا جہاں نعمتوں کا ذکر ہو، تو وعید کی جگہ پر اگر تکرار ہو تو مقصود ڈر پیدا کرنا، اور انعامات کی جگہ تکرار ہو تو مقصود رغبت دلانا کہ یہ عظیم معاملہ ہے، اس کی طرف آؤ اور اس کو اختیار کرو۔ تو یہاں ترہیب کا معاملہ ہے کہ یوم الفصل جو ہے، کیا جانو تم یوم الفصل کیا ہے؟ وہ فیصلے کا دن بڑا ہیبت ناک ہے، تو فیصلہ اگر بندے کے حق میں ہوگا تو جنت کی نعمتیں، یہ ترغیب ہے، اور فیصلہ اگر بندے کے خلاف ہوگا تو جہنم اور جہنم کا عذاب، یہ ترہیب ہے۔ یہ تکرار اس مقام پر ترغیب اور ترہیب دونوں چیزوں کو شامل۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہو، بربادی ہو اس دن مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ آیت کریمہ اس سورہ مرسلات میں 10 دفعہ آئی ہے۔ یہ تکرار کیوں ہے؟ کیونکہ ہر مقام پر صورتحال مختلف ہے، تو اس مختلف صورتحال کی بنا پر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کا تکرار کیا ہے۔ کہیں مجرمین کی حالت کچھ اور ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں سیاق و سباق کا تقاضا کچھ اور ہے، کہیں کچھ اور ہے، تو اللہ رب العزت نے ان تمام مقامات کی رعایت سے اس آیت کریمہ کو 10 دفعہ اس صورت میں ذکر فرمایا۔